تو آپ کو کہانی سناتے ہیں کچھوے اور خرگوش کی. جی کس کس نے سن رکھی ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے جس نے نہ سنی ہو؟ ایسا شاید ہی کوئی ہوگا. تو سبق کیا حاصل ہوا تھا اس کہانی سے؟ جی کہ اگرچہ رفتار سست ہی ہو لیکن اگر مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں گے تو کامیابی آپ کو ملے گی. یہی کہانی ہے جی. تو یہ وہ بچپن کی کہانی ہے جو ہم نے سنتے چلے آئے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ہمیں نا پوری کہانی سنائی نہیں گئی تھی. اس کے بعد پھر ایک اور ریس ہوئی تھی. اچھا چلے. اس کے بعد ایک اور ریس ہوئی. کچھوے نے کہا یار یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. تو اس نے خرگوش نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. اسے بڑا افسوس ہوا یہ تو میں جیتی ہوئی ریس ہار گیا. تو اس نے کچھوے سے کہا کہ یار آ جاؤ ایک مرتبہ پھر مقابلہ کرتے ہیں. تم تو بڑے کمال کے نکلے ہو, تم جیت گئے ہو. کچھوا بھی جیت کی خوشی میں سرشار تھا. اس نے کہا آ جاؤ. اور دوبارہ سے ریس شروع ہوئی اور اس مرتبہ خرگوش جو ہے وہ بھاگا اور بھاگتا چلا گیا اور پھر نہ روکا یہاں تک کہ اس نے اپنی منزل تک جا کر دم لیا. وہ منزل پر پہنچ گیا. بیچارہ کچھوا پیچھے سے آہستہ آتے آتے بہت دیر بعد وہاں پہنچا. اور یہ ریس کون جیت گیا؟ خرگوش جیت گیا. پہلی کہانی کا سبق یہ تھا کہ اگرچہ سست رفتار ہی ہوں لیکن مستقل مزاجی سے کریں گے تو جیت ہوگی. اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ ہاں اگر رفتار تیز ہو اور مستقل مزاجی کے ساتھ کر رہے ہوں تو تب بھی جیت جائیں گے. مسئلہ رفتار کا نہیں تھا, مسئلہ کس کا تھا؟ مستقل مزاجی کا تھا. پہلی کہانی میں سارا فوکس کہاں پہ تھا؟ سست بھی ہے کوئی بات نہیں. یہاں پہ اس نے کہا یار پھر اگر میں تیز ہوں تو پھر مستقل مزاجی اس کو ساتھ جوڑ لوں گا تو یہ ہوگا. یہ ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ کہانی یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی. کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. اس مرتبہ جو ہے وہ کچھوے نے کہا کہ اچھا یار یہ مسئلہ ہے, اب اس کے ساتھ کوئی اور سین کرتے ہیں. تو اس نے خرگوش سے کہا خرگوش میاں آپ کی کیا بات ہے, کیا دوڑ لگاتے ہیں آپ, آ جائیں ایک مقابلہ اور ہو جائے. اور اس مرتبہ میدان یہ نہیں بلکہ یہ والا ہے. اس نے کہا خرگوش اپنی رفتار اور پھر ساتھ میں مستقل مزاجی اس میں سرشار تھا. اس نے کہا آ جاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جو منزل متعین ہوگی کہ فلان جگہ پہنچنا ہے اور رستہ یہ ہے. اب خرگوش بھاگا پوری رفتار سے اور کچھوا وہی آہستہ 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 آہستہ. اب خرگوش پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا یہاں تک کہ اچانک جا کے ایک دم سے رک جاتا. آگے دیکھتا ہے ندی گزر رہی ہے, آگے سے ندی گزر رہی ہے. پار کیسے کرے؟ کچھوا کافی دیر بعد آتا ہے اور آرام سے ندی کراس کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے. یہاں کیا سبق ملا؟ کہ کھیل کا میدان ہمیشہ اپنی اسٹرینتھ اور طاقت کے اعتبار سے منتخب کرنا چاہیے. جو کام آپ کر سکتے ہیں, جس میں آپ اچھے ہیں, وہ کرنا چاہیے. ہر کام کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ جو کام جس کام میں آپ اچھے ہیں وہ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ پھر کچھوا جیت گیا. اب دونوں بیٹھنے کا یار کبھی کچھوا جیت جاتا ہے کبھی خرگوش جیت جاتا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو تھوڑا نا اب 2-3 ریسیں ہو گئی تو آپس میں ان میں ایک موافقت پیدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا آج پھر ایک دوڑ لگاتے ہیں, اور دونوں نے مل کے دوڑ لگائی اور اس مرتبہ فیصلہ کیا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو مدد یوں کی کہ خرگوش نے کچھوے کو اپنی پشت پر بٹھایا اور دوڑ لگا دی اور ندی تک پہنچا. دونوں ایک رفتار سے ندی تک پہنچے اور پھر خرگوش اتر گیا اور کچھوے نے خرگوش کو اپنی پشت پر بٹھایا اور وہ ندی کراس کی اور دونوں ہی جیت گئے.